ایک گاؤں میں ایک مجسمہ نگار رہتا تھا۔ وہ کافی خوبصورت مجسمے بنایا کرتا اور اس کام سے وہ اچھا کما بھی لیتا تھا۔ اسے ایک بیٹا ہوا۔ اس بچے نے بچپن سے ہی مجسمہ بنانا شروع کر دیا۔ بیٹا بھی بہت اچھے مجسمے بنایا کرتا تھا اور باپ نے اپنے بیٹے کی کامیابی پر بہت خوش ہوا تھا، لیکن وہ ہر بار بیٹے کے مجسمے میں کوئی نہ کوئی غلطی نکال دیا کرتا۔ وہ کہتا کہ بہت اچھا کام کیا ہے، مگر اگلی بار اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ بیٹا بھی کوئی شکایت نہیں کرتا۔ وہ اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے مجسمے کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس لگاتار روک ٹوک اور باپ کی نصیحت کی وجہ سے بیٹے کے مجسمے باپ سے بھی زیادہ اچھے بننے لگے، اور ایسا وقت بھی آ گیا کہ لوگ بیٹے کے مجسموں کو بہت زیادہ داموں میں خریدنے لگے، جبکہ باپ کے مجسمے اس کے پہلے والے داموں میں ہی بکتے رہے۔ باپ اب بھی بیٹے کے مجسموں میں خامیاں نکال ہی دیتا تھا، لیکن بیٹے کو اب یہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بیٹے کے صبر نے جواب دے دیا۔ ایک دن جب باپ غلطیاں نکال رہا تھا تو بیٹا غصے میں بولا کہ آپ تو میری غلطیاں ایسے نکالتے ہیں جیسے کہ آپ بہت بڑے مجسمہ نگار ہیں۔ اگر آپ کو اتنی ہی سمجھ ہوتی تو آپ کے لیے مجسمے اتنے کم داموں میں نہ بکتے۔ مجھے آپ کی نصیحت کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ میرے مجسمے بہترین ہیں، انہوں میں کوئی غلطی نہیں۔ باپ نے جب بیٹے کی یہ بات سنی تو اس نے بیٹے کے مجسمے میں غلطیاں نکالنا اور اسے نصیحت کرنا بند کر دیا۔ کچھ دن تو بیٹا بہت خوش رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس نے غور کیا کہ لوگ اب اس کے مجسموں کی اتنی تعریف نہیں کرتے جتنی پہلے کیا کرتے تھے، اور اس کے مجسموں کے دام بڑھنا بھی بند ہو گئے۔ شروع میں تو بیٹے کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر وہ اپنے باپ کے پاس گیا اور اس سے اس مسئلے کا بتایا۔ باپ نے بیٹے کو بہت اطمینان سے سنا، جیسے کہ اسے پہلے سے پتا تھا کہ یہ دن ضرور آئے گا۔ بیٹے نے بھی اس بات کو نوٹس کیا اور باپ سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے؟ باپ نے جواب دیا کہ ہاں، میں جانتا تھا، کیونکہ آج سے کئی سال پہلے میں بھی ایسے ہی حالات سے گزرا تھا۔ بیٹے نے سوال کیا کہ پھر آپ نے مجھے سمجھایا کیوں نہیں؟ باپ نے جواب دیا کیونکہ تو سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے سے اچھے مجسمے نہیں بناتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجسموں کے بارے میں میری نصیحت غلط ہو، لیکن جب میں تمہارے مجسموں میں غلطیاں نکالتا تھا تب تم اپنے بنائے ہوئے مجسموں سے مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ تم خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہی بہتر ہونے کی کوشش تمہارے کامیابی کی وجہ تھی۔ لیکن جس دن تم اپنے کام سے مطمئن ہو گئے اور تم نے یہ بھی مان لیا کہ اب اس میں اور بہتر ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تب تمہاری بہتر ہونے کی کوشش بھی ختم ہو گئی۔ لوگ ہمیشہ تم سے بہتر کی امید کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب تمہارے مجسموں کے لیے تمہاری تعریف نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کے لیے تمہیں زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ بیٹا کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس نے سوال کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ باپ بولا کہ اپنے کام سے مطمئن ہونا چھوڑ دو۔ مان لو کہ تم میں ہمیشہ بہتر ہونے کی گنجائش باقی ہے، اور یہی ایک بات تمہیں ہمیشہ آگے بہتر ہونے کے لیے کوشش کرواتی رہے گی، تمہیں ہمیشہ بہتر بناتی رہے گی۔ دوستو، ہمیشہ اپنے کام کو، اپنے رشتوں کو، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہا کریں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکالا کریں، کیونکہ جس دن آپ اپنے کام سے مطمئن ہو گئے تو اس دن لوگ آپ میں خامیاں نکالنا شروع کر دیں گے۔